اگر میں آپ سے کہوں کہ جو ورزش کے مشورے آپ نے دہائیوں سے سنے ہیں وہ شاید آپ کو 60 سال کے بعد مضبوط اور متحرک رہنے سے روک رہے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، ہے نا؟ یہ بات مجھے بھی کافی حیران کر گئی، حالانکہ میں ایک میڈیکل پروفیشنل ہوں اور میں نے تازہ ترین ریسرچ دیکھی۔ ایک 2024 کی رپورٹ میں یورپ اور امریکہ کے سینئر فٹنس سینٹرز نے ہزاروں بزرگ افراد کا کئی سال تک مطالعہ کیا، اور وہ کیا پتہ چلا؟ جو لوگ لمبی چہل قدمی کے بجائے 5 آسان اور ہدفی ورزشیں کرتے تھے، انہوں نے اپنی توازن، طاقت، حرکت، دل کی صحت اور خود مختاری میں حیرت انگیز بہتری دیکھی، اور وہ بھی کم وقت میں، جبکہ چلنے والے زیادہ وقت صرف کر رہے تھے۔ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ طاقت اور توازن والی ورزشیں فال کے خطرے کو کم کرتی ہیں، عضلات کی طاقت بڑھاتی ہیں اور روزمرہ کے کام کرنے کی صلاحیت بہتر کرتی ہیں۔ ساتھ ہی جوڑوں کے سکون، لچک اور میٹابولک صحت میں بھی بہتری آئی۔ کچھ لوگوں نے وہ طاقت اور حرکت واپس حاصل کی جو انہوں نے دہائیوں میں نہیں دیکھی تھی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنے والے لوگوں نے چلنے والے گروپ کے مقابلے میں کم وقت ورزش کی، پھر بھی ہر شعبے میں بہتر نتائج حاصل کیے۔ مضبوط نچلا جسم، بہتر جوڑوں کی حرکت، توازن میں بہتری، دوران خون بہتر، قدم مستحکم اور رد عمل تیز۔ یہ ورزشیں مشکل یا زیادہ طاقت والی نہیں ہیں، اور 90% سے زائد 67 سال سے زیادہ عمر کے افراد نے فوراً کم از کم 8 ماڈیفائڈ ورژن کر لیا، بغیر کسی سامان کے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ نمبر 1 کی ورزش دماغ اور جسم کے رابطے کو اتنی خوبصورتی سے فعال کرتی ہے کہ روایتی ورزش اس کے برابر بھی نہیں آتی۔ شروع کرنے سے پہلے مجھے کامنٹس میں بتائیں، آپ کی عمر کیا ہے اور آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم ہر کامنٹ پڑھتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ نمبر 5، وال پوش ایپس۔ یہ ورزش سینئرز کے لیے چھوٹی لگ سکتی ہے، لیکن واقعی بہت مؤثر ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ اوپری جسم کی طاقت، کندھوں کی طاقت، گرفت اور استحکام بڑھاتی ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ 60 کے بعد اگر ہم اپنے اوپری جسم کو چیلنج نہ کریں تو عضلات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ روزمرہ کے کام کرنے اور خود کو گرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ہاتھ دیوار پر کندھے کی سطح پر رکھیں۔ آہستہ آہستہ آگے جھکیں، ناک دیوار کے قریب۔ 3 سے 5 سیکنڈ ہولڈ کریں، پھر آہستہ واپس آئیں۔ ابتدائی طور پر 5 ریپس کریں، پھر 15 تک بڑھائیں۔ آسان لگے تو دیوار سے تھوڑا دور کھڑے ہوں، مشکل لگے تو قریب آئیں۔ یہ ورزش واقعی روزمرہ کی حرکات میں طاقت بڑھاتی ہے، جیسے کرسی سے اٹھنا، دروازے دھکیلنا یا گرنے سے بچنا۔ نمبر 4، بیٹھ کر ٹانگ اٹھانا۔ یہ ورزش ان عضلات پر کام کرتی ہے جو چلنے، سیڑھیاں چڑھنے اور بیٹھنے سے اٹھنے میں مدد کرتی ہیں۔ ڈاکٹر چلنے کی رفتار کو سینئرز کے لیے اہم اشارہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود مختاری بتاتا ہے۔ سیدھے بیٹھیں، ایک ٹانگ آگے اٹھائیں، ہولڈ کریں، آہستہ نیچے لائیں۔ ابتدا میں بغیر وزن کے، بعد میں اینکل ویٹس یا بینڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ٹانگ پر کام کرنے سے عضلات میں عدم توازن درست ہوتا ہے۔ بڑی عمر کے لوگ بھی طاقت بڑھانے کے قابل ہیں، بس دھیرے دھیرے چیلنج بڑھائیں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر ہیل ریزز۔ یہ ورزش پاؤں کی طاقت، توازن، دوران خون اور بچھڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ کمزور بچھڑے حرکت سست اور فال کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ انگلیوں پر اٹھیں، ہولڈ کریں، پھر نیچے آئیں۔ زیادہ چیلنج کے لیے ایک ٹانگ پر کریں۔ یہ ورزش خون کے بہاؤ، دماغ اور جسم کے رابطے اور گرنے پر رد عمل بہتر کرتی ہے۔ نمبر 2، چیئر اسکواٹس۔ یہ روزمرہ کی سب سے اہم حرکت سکھاتی ہے، بیٹھنا اور اٹھنا۔ کولہوں کو پیچھے دھکیلیں، کرسی کو ہلکا سا چھوئیں، مکمل بیٹھے نہیں، کنٹرول کے ساتھ اٹھیں۔ یہ ورزش نچلے جسم کی طاقت، چلنے کی رفتار، زمین سے اٹھنے اور فال مزاحمت میں مدد کرتی ہے۔ آسان لگے تو کم کرسی یا ہلکے وزن استعمال کریں۔ نمبر 1، برڈ ڈاگ پروگریشنز۔ یہ سب سے مکمل ورزش ہے۔ برڈ ڈاگ بیک وقت توازن، کور عضلات، دماغ اور جسم کا رابطہ، پوسچر، دوران خون اور فال پریونشن کو بہتر کرتی ہے۔ محفوظ گھٹنے کے سہارے بیٹھیں،
مخالف بازو اور ٹانگ کو بڑھائیں، ہولڈ کریں، گہری سانس لیں اور ریڑھ کی ہڈی مستحکم رکھیں۔ ایڈوانسڈ ورژنز میں لمبی ہولڈز، پلسز، آنکھیں بند کر کے توازن اور زیادہ وقت شامل ہیں۔ یہ ورزش روٹیشنل سٹیبلٹی بھی بہتر کرتی ہے۔ یہ ورزشیں چلنے سے بہتر کیوں ہیں؟ چلنا صحت مند ہے، لیکن یہ عضلات کو مختلف زاویوں میں چیلنج نہیں کرتی۔ یہ ورزشیں طاقت بڑھاتی ہیں، توازن بہتر کرتی ہیں، کور مستحکم کرتی ہیں، روزمرہ کی فعالیت بہتر کرتی ہیں اور جوڑوں کی صحت کو سہارا دیتی ہیں۔ اور یہ سب تقریباً 20 سے 25 منٹ میں ہفتے میں 3 سے 4 بار کی جا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، اہم چیز ہے ترقی کرنا، مکمل درستگی نہیں۔ اب مجھے بتائیں، 60 سال کے بعد کون سی حرکت آپ کے لیے سب سے مشکل ہو گئی ہے؟